بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ قیامت کا دن اسلام میں ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ہے جسے یوم الدین، یوم الحساب اور یوم القیامہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمام انسان اور جنات کو دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ ان کے اعمال کا حساب لیا جائے اور ہر ایک کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں قیامت کا ذکر انتہائی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے تاکہ انسانوں کو اس دن کی حقیقت اور اس کی سنگینی کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ قیامت کا وقت آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین، قیامت کا دن اچانک آئے گا اور کسی کو اس کے وقوع پذیر ہونے کا علم نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ یہ دن آسمانوں اور زمین کے موجودہ حالات کے خاتمے کا اعلان ہوگا۔ زمین کانپ اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور سمندر آگ میں بدل دیے جائیں گے۔ سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی اور آسمان ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے ایک کتاب کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، قیامت کے آنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی جنہیں علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ یہ علامات چھوٹی اور بڑی دو قسم کی ہیں۔ چھوٹی علامات میں جھوٹ، دھوکہ دہی کا عام ہونا، علم کا ختم ہونا، بے حیائی کا پھیلنا اور امانت میں خیانت شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ بڑی علامات میں دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا شامل ہے جو لوگوں کو ان کے اعمال کی حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی لیکن اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک خانہ کعبہ کو نہ ڈھا دیا جائے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے آغاز سے پہلے خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا اور اس کی حرمت پامال ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ کو حبشہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص گرائے گا۔ مزید یہ کہ مکہ مکرمہ میں موجود زمین پر ہونے والے واقعات اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی قیامت کی ابتدا کی نشاندہی کرے گی۔ یہ مقام اسلام کی بنیاد ہے اور اس کے ارد گرد ہونے والے واقعات قیامت کے قریب ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سورج زمین کے بالکل قریب آ جائے گا اور لوگوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا اور پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کے گھٹنوں تک پہنچا ہوگا، کوئی کمر تک اس میں غرق ہوگا تو کوئی سینے تک اس میں مبتلا ہوگا، کسی کے گلے تک پہنچا ہوگا۔ حال یہ ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، کچھ کی تو زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابھل کر گلے کو آئے ہوں گے، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق تکلیف میں مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ بڑے مضبوط اور گہرے رشتے اس دن اپنی وقت کھو دیں گے، رشتہ داریاں اور تعلق داریاں کسی کام نہ آئیں گی، یہاں تک کہ سکے رشتہ دار جو دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے اس دن ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی، ماں اولاد سے پیچھا چھوڑائے گی تو اولاد ماں سے دور ہٹے گی، باپ بچوں سے بیزار ہوگا تو بچے باپ سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے بھاگے گی تو شوہر بیوی سے بھاگتا ہوا ہوگا۔ الغرض کوئی کسی کی امداد پر تیار نہ ہوگا، ہر جان نفسی نفسی پکارے گی۔ ایسے وقت میں تمام لوگ پریشان ہوں گے اور وہ تمام انبیاء کے پاس باری باری جائیں گے اور شفاعت طلب کریں گے۔ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، آپ علیہ السلام ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کے اندر روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا جنہوں نے آپ کو سجدہ کیا، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ ہماری حالت زار کو نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں کتنی مصیبت لاحق ہے؟ آدم علیہ السلام ان سے کہیں گے، اس سے پہلے نہ تو ایسا غصہ ہوا اور نہ کبھی ایسا غصہ ہوگا، یقیناً اس نے مجھے ایک درخت سے منع فرمایا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، آج میری ذات کا معاملہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس طرح لوگ تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے لیکن وہ خوف الہی سے انکار کر دیں گے۔ پھر آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت طلب کی جائے گی۔
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، مانگیں، آپ کو ملے گا، سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اس کے بعد رب دو جہاں اپنے جلال و عظمت کے ساتھ آئیں گے اور بندوں کے درمیان فیصلے فرمائیں گے۔ اس وقت تمام مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہی صف میں پیش ہوگی۔ حساب کے وقت سب سے پہلے بندے سے توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر نماز کے بارے میں۔ اگر نماز درست رہی تو سارے اعمال درست رہیں گے، اور اگر نماز درست نہ رہی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں استعمال کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے اس نے کن چیزوں میں صرف کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لے لیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ حساب و کتاب کے بعد ہر انسان پل صراط سے گزرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ اسے پکڑیں گے۔ لوگ اس سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح سے گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوئے ہوں گے اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ ان کی رفتاروں میں یہ فرق ان کے نیک اعمال اور اخلاص کی وجہ سے ہوگا، جیسا عمل جیسا اخلاص ویسی وہاں کی رفتار۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جانچا جائے گا۔ یہ دن انصاف کا دن ہوگا جہاں کسی کے ساتھ ذرا بھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نہ کوئی جھوٹ بول سکے گا اور نہ کوئی اپنی غلطیوں کو چھپا سکے گا، کیونکہ انسان کے اعمال ان کے سامنے لائے جائیں گے اور اس کے جسم کے اعضاء بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور سکون کا گھر ہے، جہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم، زیادتی اور اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا جو انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب جہنم میں اس شخص کو ہوگا جس کے جوتے آگ کے بنے ہوں گے لیکن ان کی گرمی سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ ناظرین، قیامت کا دن نہ صرف ایک دن ہے بلکہ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ تصور انسان کو اپنی زندگی میں نیکی کرنے، برائی سے بچنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دن کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے اور قرآن مجید میں بارہا اس دن کی ہولناکی اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کا یہ تصور ایک مسلمان کی زندگی کا محور ہے تو اسے دنیاوی زندگی کی عارضی خوشیوں میں الجھنے کی بجائے آخرت کی کامیابی کے لیے جدوجہد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔